یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنی حکومت پر بیعت لینی شروع کی، اور اس کا نمائندہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیماً پہنچا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے بیعت کا کہا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کیجئے۔ تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے فسق و فجور اور اس کو نااہل قرار دیا کہ یہ نااہل ہے، اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، یہ فاسق و فاجر ہے۔ اس کی بیعت سے انکار کرنا ہی اس کو اشتعال دلا گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے تو پھر میرے خلاف پورا یہ بنتا چلا جائے گا اور لوگ میری بیعت نہیں کریں گے۔ حکومت کی لالچ، تخت کی محبت، یہ ریاستوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو حکومت کے لیے قتل و غارت گیری کر جاتے ہیں، یہ نا ان کو سب کو یزید پلید کی ان حرکتوں کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بیعت نہیں کی کہ یہ نااہل تھا، اور اگر یہ بیعت ہو جاتی تو پورا نظام درم برم ہو جاتا دین کا، کہ مستقبل کے لیے کسی بھی ایسے فاسق و فاجر ظالم کی بیعت کے لیے امام حسین کے بیعت کرنا حجت ہو جاتا، دلیل بن جاتا۔ بیعت نہیں ہونی چاہیے تو امام حسین نے بیعت کیوں کی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دین کو بچانے کا تھا، یہ کربلا میں امتحان تھا، اور الحمدللہ ہمارے آقا امام حسین اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ قیامت تک آنے والے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو سبق دے گئے کہ جب امتحان پڑے تو تم بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اپنے حق پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، باطل کے آگے سر مت جھکانا، اپنی جان دے دینا مگر دین پر آنچ نہ آنے دینا۔